بعض اوقات کچھ فرامین ایسے سیاغت میں، ایسے بیان میں، ایسے الفاظ میں معصومین نے ارشاد فرمائے ہوتے ہیں کہ انسان واقعا حیران ہو جاتا ہے۔ ہماری جو حالت ہے اس وقت یا اس وقت جو تھی، اس کو ایک فرمان کے اندر ہمارے مذہب کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کے اندر یہ روایت ذکر ہے، جس میں معصوم نے ہماری کیفیت بیان کی ہے کہ ہم شیعوں کا کیا رد عمل ہوتا ہے، ہم لفظی طور پر کتنے شیعہ ہوتے ہیں، ہم عملی طور پر کتنے شیعہ ہوتے ہیں، اور ہماری الفاظ اور اقوال کے درمیان کتنی مطابقت ہوتی ہے اور کتنی عدم مطابقت ہوتی ہے، یعنی ہم کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ امام نے بہت پیاری تصویر کشی کی ہے، اور اگر اس کو کہا جائے جس طرح بعض اوقات واقعا ایک مبلغ قسم کا انسان، درد رکھنے والا انسان بیان کرتا ہے تو اس کا جو وہ طریقہ کار ہوتا ہے عام طور پر اہل درد دل کا، نہ ایک کہ وہ بندہ کہ جو کسی کے جذبات مجروح کر رہا ہے، اس کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے وہ اسی حدیث کے اندر امام کے کلام سے ہمیں واضح نظر آتی ہے کہ امام ہم سے چاہتے کیا ہے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ہماری حالت کیسی ہے، خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے شیعوں پر نظر دوڑاؤں تو مجھے صرف باتیں بنانے والے ہی ملیں گے، لفظی جمع خرچ کرنے والے، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے لیے قربان ہونے والے ہیں، ہم جو ہے وہ جنت میں جانے والے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ صرف باتیں بنانے والے۔ اور اگر ان کو آزماؤں، امام فرما رہے ہیں کہ اگر میں شیعوں کو آزمائش کروں، آزماؤں ان کو، تو سب کے سب منہ پھیرنے والے ہوں گے۔ یہ معصوم کا قول ہے، کسی عام جذباتی بندے کا کلام نہیں ہے کہ اس نے کوئی تجربے سے حاصل کیا ہے کہ مومنین تعامل نہیں کرتے ہیں دین کے معاملے میں، معصوم کا قول ہے، منہ پھیرنے والے ہوں گے۔ اور اگر ان کو پرکھوں، بہت مشکل ہے معصوم کی موجودگی میں زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے ایک آسانی کا وقت ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ورنہ اطاعت امام کا مرحلہ بہت سخت ہے۔ اور اگر میں ان کو پرکھوں تو 1000 میں سے ایک آدمی بھی خالص ہاتھ نہیں آئے گا۔ بہت عجیب صورتحال معصوم نے بیان۔ اور اگر چھانوں تو میرے متعلقین کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا ان شیعوں کو۔ اگلی کیفیت معصوم نے بڑی عجیب بیان کی ہے، مدتوں سے، کتنے سالوں سے، عرصوں سے، نسل در نسل گزرتے جا رہے ہیں، وہ تختوں پر تکیے لگائے یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ صبح شام ان کا یہی دعویٰ ہے، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، جس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں، جہاں پر گفتگو کرتے ہیں، ان کا مسلسل دعویٰ یہی ہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہماری یہ فضیلت ہے، ہماری یہ فضیلت ہے، ہماری یہ فضیلت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تمہارے یہ دعوے کرنے، تمہارا اپنی ذات میں خوش ہونا، تمہارا بغیر عمل کے خود کو مطمئن کر لینا، یہ امام فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو علی کا شیعہ تو صرف وہ ہے کہ جس کا کردار اس کی گفتار کی تصدیق کر رہا ہو، یعنی جو چیز وہ بول رہا ہے وہی چیز اس کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہو کہ وہ کس قدر مطابقت رکھتا ہے۔ اگر وہ نعرہ حیدری لگاتا ہے تو اس کے اندر وہ شجاعت ہونی چاہیے کہ جو علی کے در سے اس کو لینی چاہیے۔ اگر وہ مسجد میں نظر آتا ہے تو اس میں عبادت کی وہ جھلک ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر سچے انسان کی کہیں پر مثال دی جائے تو وہ معاشرے میں ڈھونڈ کر جس کو تلاش کیا جائے وہ علی کا شیعہ ہونا چاہیے۔ اسی کے ذیل میں امام کا ایک اور فرمان ہے کہ جس کے بارے میں، یہ تو امام نے حالت بیان کی کہ ہیں کیسے، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن اعمال کے حوالے سے بہت سست ہیں۔
اور ان حوالوں سے ان کے کردار اور گفتار کے اندر مطابقت نہیں پائی جاتی۔ دوسرے فرمان کے اندر وہ بھی کافی کے اندر ہی ذکر ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ ہونا کیسا چاہیے ہمارے شیعہ کو۔ ہمارا شیعہ جو ہم سے محبت کا دعوے دار ہے، جس نے اتنی مقدس ہستیوں کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا آقا مان رکھا ہے، اس کو ہونا کس طرح چاہیے، تقوی کی کس منزل و معراج پر فائل ہونا چاہیے۔ امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں کو تقوی کی ضرب المثل ہونا چاہیے، یہاں تک کہ کوچہ و بازار میں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں ہوں۔ ضرب المثل ہماری زبان میں جو واضح اخان کہاوت، یعنی اتنے آپ لوگ نیک ہوں کہ آپ لوگوں کی مثالیں دی جائیں۔ اس طرح اگر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہو تو کہا جاتا ہے عام طور پر کھلو بڑا علامہ ہلی۔ یہ جو علامہ ہلی کی مثال بنی ہوئی ہے، معصوم فرما رہے ہیں کہ میرے شیعہ کو جو بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اس کو تقوی اس قدر، یعنی اس کے اندر سچائی، اس کے اندر اچھائی، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کوئی برائی بھی نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اعلیٰ درجے کی موجود ہوں اور اس قدر موجود ہوں کہ پورے معاشرے کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہو۔ اگر کوئی اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو وہ اشارہ کر کے اس بچے کو سمجھائے کہ فلاں جو علی کا شیعہ ہے، فلاں جو علی کا ماننے والا ہے، تجھے اس طرح نیک ہو، لائق ہو، قابل ہو، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال دی جائے، اور ایسی مثال کہ جس میں امام خود فرما رہے ہیں ایسے نہیں ہے جہاں پر بھی لوگ جمع ہوں، چاہے گلیوں کے اندر سچی گواہی کی ضرورت ہو، آپ کا نام سر فہرست ہونا چاہیے کہ وہ شخص کسی صورت میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اس طرح دوسرے جتنے بھی موارد ہیں اس میں اس انسان کو اس منزل پر فائل ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا کسی دوسرے یا اس کے مخالف سوچ رکھنے والا اس قدر نیک انسان معاشرے میں موجود نہ ہو جتنا نیک علی اور علی کے ماننے والا وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کا ہمارا شیعہ ہونا چاہیے، یعنی ایک معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہر حوالے سے، چاہے حقوق العباد ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں، ان تمام امور کے اندر گھر کے جتنے بھی اس کے حقوق ہوں، بہن بھائی کے، ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے تربیت کے، پڑوسیوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، معاشروں کے اندر جتنے بھی اس کے حقوق ہوں ان کی وہ اپنی ایک غیر معصوم ہوتے ہوئے مکمل کوشش کرتا ہو کہ میں کسی کا حق پامال نہ کر رہا ہوں۔ اور حقوق اللہ میں سے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم سے معصوم چاہ رہے ہیں۔ اب ہم اگر خود کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور معصوم ہم سے اس کا تقاضا کر رہے ہیں۔ دوسرا فرمان جو معصوم کا اسی تقوی کے حوالے سے ہے کہ جو نوجوان اس وقت سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا اس سے ہٹ کے کہ تنہائی میں عام طور پر شیطان آ کر انسان کو ورغلاتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں، منتخب میزان الحکمہ میں حدیث ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں جو تنہائی میں ہو اور اس کا دل اللہ سے نہ ڈرے۔ یعنی جب انسان تنہا ہوگا تو اس کا دل خدا سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ کوئی تنہائی میں گناہ سار انجام نہ دے۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہے کیونکہ مخلوقات کو، لیکن جو تنہائی میں گناہ نہیں کر رہا فقط اس لیے کہ مجھے مخلوق نہیں دیکھ رہی، خالق تو دیکھ رہا ہے، اس ایمان کے مطابق جو کرے گا، معصوم فرما رہے ہیں، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ شیعوں کا حال ہے، شیعہ کو اس طرح ہونا چاہیے، شیعہ کو اس طرح بننا چاہیے، شیعہ کے اندر یہ صفات ہونا چاہیے، اور پھر کتنے رؤوف و کریم و مہربان پروردگار نے ہمیں امام عطا فرمائے ہیں
کہ اس زمانے کے شیعہ کی جو حالت تھی، یہ امام نے تصویر کشی کی ہے ان احادیث کے اندر۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی کافی کے اندر ہے، ان اللہ غالب علی الشیعہ، کہ پروردگار ہمارے زمانے کے شیعوں پر غضبناک ہوا، ناراض ہوا خدا، کہ یہ لوگ امر امامت کی حفاظت نہیں کرتے، ان ہستیوں کو جو ہے، ان کے راہوں کو ہے جو وہ پہنچا دیتے ہیں دوسروں تک، اپنے ان عظیم ہستیوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، جو بھی سبب ہے، پروردگار شیعوں پر ناراض ہوا، غضبناک ہوا، اور کیا فخیرنی نفسی او ہم، اللہ نے مجھ موسیٰ کاظم کو یہ اختیار دیا کہ اس کی سزا ان کو دی جائے یا آپ خود قبول کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں فوقیتہم واللہ بنفسی، میں موسیٰ کاظم نے خود کو اس سزا کے لیے پیش کر کے اپنے شیعوں کو بچا لیا۔